بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے پھر دیکھ لیا کہ وہ گیم پلان جسے بہرحال کامیاب ہونا ہے اس کا روڈ میپ بھی سامنے آ گیا ہے اور گیم پلان پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بہت سیانے سیاستدان ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کو وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر سک رہے تھے یا نہیں کر سکے۔ بہرحال جب ان تک یہ اطلاعات پہنچی تو پہلے وہ شوق میں آئے، پھر غصے میں آئے اور غصے میں آ کر بددعا دی، پھر اگلا رستہ کھلا رکھنے کے لیے دعا بھی دے دی۔ یہ کیا دلچسپ مسئلہ ہے۔ یہ دو ہمارے مین موضوعات ہیں اور انہی پر بات ہوگی۔ اور تیسرا پوائنٹ ہمارا ہوگا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا گنڈا پور کا گنڈا آج لاہور کے جلسے میں آ رہا ہے، تو وہ جلسے میں جلوس لے کر آ رہا ہے یا لشکر کشی کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ بہت زیادہ ہیوی مشینری وہ اپنے ساتھ لا رہا ہے، اور اس ہیوی مشینری میں کیا کچھ چھپا ہوگا خدا ہی جانتا ہے، اور کیا اس کی ہیوی مشینری کو لاہور پہنچنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ اگرچہ جلسے کا ٹائم یہ انہوں نے طے کیا ہے کہ 7-8 بجے ختم ہو جائے گا، لیکن گنڈا پور کا پلان جو ہے وہ لاہور میں 7-8 بجے کے درمیان داخلے کا ہے، یعنی ان کی نیت جو ہے وہ خرابی کی ہے، کیونکہ رات کے وقت آگ لگانے اور ہنگامہ کرنے، دنگا فساد کرنے میں نسبتاً آسانی ہوتی ہے۔ دن کے وقت لوگ زیادہ قابو میں آ جاتے ہیں، رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے اور بجلی کی روشنیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک ملا جلا سا ملگجی سا منظر بن جاتا ہے۔ کیمرے بھی پوری طرح صحیح کام نہیں کرتے۔ خیر، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ایک ذکر جو مجھے پرسوں کرنا چاہیے تھا، عذرا تفنن، کہ مولوی خربو پرشاد ایک بیوٹی سالون میں اپنے سر پر بال لگواتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس کی ویڈیو آئی ہے اور کافی وائرل ہو رہی ہے، تو اس پر بھی ایک آدھ فکرہ عذرا تفنن، ہلکا پھلکا، زیادہ تیز نہیں، اگرچہ اس میں شاید میں ایک سنجیدہ بات بھی کر دوں۔ اچھا ناظرین، گیم پلان کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ چیزیں غیر متوقع طور پر انہوں نے ٹرن لیا، اور 2 دن پہلے تک جو حضرات پی ٹی آئی کے سہولتکار میڈیا پر بیٹھے ہوئے مذاق اڑا رہے تھے کہ ریاست کو شکست فاش ہو گئی، ریاست کو دھول چاٹنا پڑ گئی اور حکومت ختم ہو گئی، حکومت کے پاس عزت بچانے کے لیے بھی کوئی موقع نہیں رہا اور سب گیم ختم، تو اب وہ بھونچکے ہو کر رہ گئے ہیں اور خود ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب وہ تبصرہ کریں تو کیا کریں۔ حالات نے ٹرن جو لیا، ایک تو خیر معاملہ تسلسل چل رہا تھا کہ جب الیکشن کمیشنر نے 8 ججوں کا وضاحتی نوٹ جو کہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر انتظامی اور غیر عدالتی تھا، اور جس کو ڈپٹی رجسٹرار نے بھی کہہ دیا کہ یہ تو اس طرح ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے رد عمل دیا، ظاہر ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا موقع تھا کہ کسی نے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو اس طرح چیلنج کیا ہو جس طرح کہ الیکشن کمیشنر نے کیا۔ تو کچھ اشارے تو اس میں بھی موجود تھے، لیکن کل جو کچھ ہوا قومی اسمبلی میں اور پھر حکومت نے ایک آرڈیننس پاس کیا، ان 2 واقعات نے پی ٹی آئی کے مستقبل پر پہلے سے لگی ہوئی مہر پر ایک اور مہر لگا دی ہے۔ تو مہر سے یاد آیا، ایک فکر میں پہلے کہہ دوں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اس کا مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے، تو کوئی ان کی درستگی فرما دے کہ آئینی ترمیم تو خیر پاس ہو ہی جائے گی اب نئے حالات میں، لیکن آئینی ترمیم پاس ہو یا نہ ہو، حکومت رہے یا ایمرجنسی لگے، حکومت گرے، کوئی نئی نگران حکومت بن جائے یا مارشل لا لگ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، جو ہو سکتا ہے وہ ہو جائے، جو نہیں ہو سکتا وہ بھی ہو جائے، تم اندر ہی رہو گے، تم نے اندر ہی رہنا ہے، اس لیے تمہیں آئینی ترمیم کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اندر کیوں رہنا ہے، اور اس کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ جنرل عاصم منیر چونکہ اس کے خلاف ہیں لہٰذا ان کے جانے کے بعد میری جان چھوٹ جائے گی۔ اس غلط فہمی کے بارے میں بھی میں کچھ عرض کروں گا اگر پروگرام میں وقت بچا تو، ورنہ اگلے پروگرام میں اس پر بات کر لیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال ایک تو اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں سیاسی جماعتوں کی ایک لسٹ جاری کر دی، جس میں مسلم لیگ سر فہرست تھی، جس کے پاس 110 سیٹیں ہیں،
اور اس کے بعد پھر حکومتی اتحادی دوسری جماعتوں کے نام تھے، پیپلز پارٹی، MQM دوسری جماعتیں، پھر وہ جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں تو ان میں سر فہرست تھی سنی کونسل جس کے 80 ارکان ہیں۔ یعنی PTI کا نام اسپیکر نے پارلیمنٹ کی ڈائری سے، پارلیمنٹ کی ڈائریکٹری سے، پارلیمنٹ کی انڈیکس سے نکال دیا۔ اب پارلیمنٹ میں PTI نام کی کوئی جماعت موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ کوئی علامتی چارٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب جو انہوں نے خط لکھا ہے اسپیکر نے الیکشن کمیشن کے نام، تو اس کا اس لسٹ سے تعلق ہے، اور اسپیکر نے پارلیمنٹ کی طرف سے یہ پیغام دے دیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل والوں کو PTI نہیں مانا جا سکتا، ان کو مخصوص سیٹیں بھی نہیں مل سکتی۔ تو یہ مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ الیکشن کمشنر اپنے پرانے نوٹیفیکیشن بحال کرے جو سپریم کورٹ کے 8 ارکان کے فیصلے کے بعد معطل کر دیے گئے تھے، ان کو بحال کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قومی اسمبلی میں ان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی، اور معاملہ یہی نہیں ہے، معاملہ آگے بھی چلے گا۔ اور وہ آگے کس طرح چلے گا؟ صدر صاحب نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت ججز کمیٹی میں سے جو PTI کے ممتاز لیڈر تھے جسٹس منیب اختر، وہ جج تو کبھی تھے ہی نہیں، وہ شروع دن سے PTI کی لیڈر ہے اور PTI کی لیڈر کے طور پر ہی کام کرتے رہے ہیں، اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے 63A کی تشریح کرتے ہوئے کہ جس میں پہلے قانون تھا PTI کے دور میں بھی اور دوسری جماعتوں کے دور میں بھی کہ جو بھی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا وہ نااہل ہو جائے گا، لیکن اس کا ووٹ بہرحال کاؤنٹ ہوگا۔ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کرتے ہوئے اس شک کو بدل دیا اور کہا کہ جناب جو ووٹ دے گا وہ ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا اور نااہل بھی ہو جائے گا۔ اور اس طرح پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جب پرویز الہی اور حمزہ شہباز کا الیکشن کا مسئلہ تھا تو اس موقع پر اس نے اپنے ہی آئین کو پھر سے ری رائٹ کر دیا۔ تو یہ PTI کا جج ہے، PTI کا لیڈر ہے، PTI کا جج، یہ جج نہیں ہے۔ یہ ان ججوں میں سر فہرست ہے جن کو عمران خان کہتا ہے PTI کے جج، اور جن کو حامد خان کہتا ہے ہماری عدلیہ۔ یہ ہو گیا، عاطر من اللہ ہو گیا۔ ان میں کیا بات ہے ججوں والی؟ یہ پرویز مشرف کے ساتھی تھے، اور اب پرویز مشرف کا جو ورثہ ہے، جو اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائن یا چڑیل گھر چھوڑ کر چلی گئی لیکن اپنی 32 طاق میں رکھ گئی، تو یہ مشرف اور اس طرح کی دوسری ڈائنیں چلی گئی لیکن اپنی 32 ان ججوں کی صورت میں چھوڑ گئی۔ تو یہ جج وہ 32 ہیں جن کو اب وہیں پہنچنا ہے جہاں ڈائنیں اور چڑیلیں پہنچ گئی ہیں یا پہنچ رہی ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کمیٹی میں سے اس کو منیب اختر کو نکال دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ایک جج صاحب کو لگا دیا گیا ہے۔ تو آگے جو ہوگا اس میں یہ ہے کہ وہ 63A کی شک پر جو انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا اس کے خلاف اس وقت کی حکومت، شہباز حکومت نے، یعنی جو عبوری حکومت سے پہلے کی تھی، اس وقت انہوں نے ایک پٹیشن داخل کی تھی جس کو بندیال صاحب دبا کر بیٹھ گئے تھے اور اس کی باری ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کی باری آ رہی ہے۔ اب جب باری آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ گنے جانے کا جو حصہ تھا آئین کی شک کا وہ بحال ہو جائے گا، اور اب ارکان کی مرضی ہے، اگر کوئی رکن اپنی سیٹ کی قربانی دے کر اپنے ضمیر یا مرضی یا سیاسی پسند ناپسند کسی بھی حوالے سے کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میری سیٹ چلی جائے گی، تو اس کو ووٹ دینے کا حق مل جائے گا۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اسپیکر کے اس فیصلے کا مطلب یہ بھی ہے کہ PTI کی جو 41 ارکان ہیں جو سنی کونسل میں شامل تھے، وہ چونکہ سنی کونسل میں شامل ہوئے تھے مقررہ تاریخ کے بعد، اس لیے اب وہ جماعت تو ہیں، سنی اتحاد کونسل کے نام سے ان کی جماعت ہے، لیکن ٹیکنیکلی وہ سارے آزاد ممبر ہیں۔ اور اگر وہ جو سنی کونسل کے لوگ ہیں 41 ممبر جو ہیں، ان میں سے اگر 1 آدمی ہو یا 10 آدمی ہو یا 20 آدمی ہو، اگر وہ پارٹی پالیسی کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے حکومت کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو ان پر فلور کراسنگ لاگو نہیں ہوگی، ان کا ووٹ گنا بھی جائے گا اور وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ جناب اتنا بڑا گیم پلان ہے جس پر عمل شروع ہو گیا ہے، اور اب PTI کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، اس کا رستہ کیسے روکے، کیونکہ اس کے خلاف اگر رٹ دائر ہوتی ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
دو پی ٹی آئی کے دو ججوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنیں گے، بلکہ ایک مناسب بینچ بنا کر اس کے حوالے کر دیں گے۔ اور پھر جو آرڈیننس آیا اس میں یہ بھی چیز ہے کہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر جو ریٹ پٹیشنیں سو موٹو کے حوالے سے ان آئینی معاملات کے حوالے سے پہلے سے داخل ہیں، پہلے ان کا فیصلہ ہوگا، بعد میں دائر ہونے والی ریٹوں کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ یعنی پی ٹی آئی کی سازشوں کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے ہیں اور پاؤں بھی کاٹ دیے گئے۔ اچھا، اب مولانا صاحب جو ناراضگی میں بہت دور چلے گئے تھے اور اپنی اہمیت پر انہوں نے کچھ زمینی حقائق نظر انداز کر دیے تھے۔ بہت سیانے سیاستدان ہیں، لیکن کوئی کتنا بھی سیانا ہو کہیں نہ کہیں وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے، تو مولانا بھی ٹھوکر کھا گئے جب ان تک یہ دو خبریں پہنچی کہ یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا ہے اور آئندہ اب یہ ہونے والا، تو ظاہر ہے وہ ایک مرتبہ تو شوق میں آ گئے۔ وہ 10 روزہ اعتکاف میں بیٹھ گئے تھے، وہ رمضان والا اعتکاف نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 10 روز تک میں دستیاب نہیں ہوں، میں سیاست کے لیے سیاست نہیں کروں گا۔ ان کو اپنا اعتکاف توڑنا پڑا اور پھر بیان دینا پڑا، پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ اس پریس کانفرنس سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں پہلے شوق لگا ہے، صدمہ ہوا ہے، پھر انہیں غصہ آیا ہے، اور غصے میں آ کر انہوں نے بد دعا دی ہے۔ بد دعا انہوں نے یہ دی کہ یہ حکومت مدت پوری نہیں کرے گی۔ لیکن پھر ان کے اندر کا جو سیانا سیاستدان ہے وہ بھی باہر آ گیا۔ آئندہ کے لیے میدان کو ہموار رکھنے اور بات کو اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دینے کے لیے انہوں نے ایک اعلان اور بھی کیا۔ وہ یہ اعلان کیا کہ بلاول کے ساتھ ہمارے بات چیت چل رہی ہے، بلاول اور ہم ایک متفقہ آئینی مسودہ بنائیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ حکومت کے ساتھ رابطے رکھنے، حکومت کے ساتھ چلنے کا اشارہ ہے۔ اس لیے کہ بلاول اور مولانا فضل الرحمان اگر کوئی آئینی پیکج بناتے ہیں تو یہ دونوں اکیلے تو اس کو پاس نہیں کرا سکتے نا، اس کا تعلق مسلم لیگ اور اس کی اتحادی حکومت بشمول پیپلز پارٹی سب کے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے مزید بات واضح کی اور کہا کہ ہمارے وکیل اور حکومتی اتحاد کے وکیل مل جل کر کچھ معاملات طے کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے گویا کہ اس بد دعا کو واپس لے لیا، واپس لینے کا اعلان کیے بغیر واپس لے لیا کہ حکومت کے ساتھ تو معاملات چل رہے ہیں۔ یعنی وہ رستہ جو ہے انہوں نے اس کو بند نہیں کیا، جو 2 روز قبل انہوں نے بند کیا تھا، 1 روز پہلے جو انہوں نے بند کیا تھا، یہ کہہ کر کہ ہم نے حکومت کا مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، یعنی اب حکومت سے بات چیت ہوگی ہی نہیں۔ لیکن اب وہ کم سے کم آئینی عدالت کے قیام پر رضامندی کا انہوں نے اعلانیہ اظہار کیا، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اب یہ آج پی ٹی آئی کا جلسہ ہے لاہور میں، اور یہ جلسہ ہوگا کانا کی طرف، اور ٹائم اس کا حکومت نے جو ان کو دیا ہے کہ آپ نے 7-8 بجے تک جلسہ ختم کر دینا ہے۔ لیکن گنڈا پور جو لشکر لے کر آ رہا ہے، اور اطلاع یہ ہے، اطلاع نہیں ہے، یہ ان کا بیان ہے اپنا کہ ہم 30,000 کا جلوس لے کر آئیں گے۔ 30,000 افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال عمران خان کے آرڈر سے 1/3 سے بھی کم ہے، کیونکہ عمران خان کا آرڈر تھا، یہ اخباروں میں چھپی ہوئی بات ہے کہ پختونخوا سے 1 لاکھ آدمی آنے چاہیے۔ اب اس بات کا پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ لاہور سے اس جلسے میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہوگی، جو بھی رونق لگے گی وہ گنڈا پور کا جلوس آنے پر لگے گی۔ اور میں آپ کو ایک بات تو دعوے سے ابھی سے کہہ سکتا ہوں کہ گنڈا پور جو لشکر لے کر آئے گا وہ 30,000 سے بہت ہی کم ہوگا، بہت ہی کم۔ وہ اب ان کی مرضی ہے، ان کا جو میڈیا ہے وہ چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ جناب 30,000 کو حکم تھا، 30,000 لانے کا پروگرام تھا، لیکن جلوس میں تو 30 لاکھ لوگ شامل ہو گئے، وہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 10,000 کا جلوس بھی لاہور آ گیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ بہرحال میرا اعتراض یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم رکاوٹیں ہٹانے والی ساری مشینری، بلڈوزر، ٹریکٹر، ٹرالیاں اور کرینے اور دوسری ہیوی مشینری لے کر آئیں گے، جبکہ جلسے کی حکومت نے اجازت دے دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ گنڈا پور کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ تو پھر یہ ہیوی مشینری لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دال میں کالا ہے۔ اور پروگرام ان کا یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب 8 بجے، رات 8 بجے، 7 بجے کے بعد 8 بھی بج سکتے ہیں، 9 بھی بج سکتے ہیں، یہ لاہور میں داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گنڈا پور کالی دال کا مسالہ لے کر آ رہے ہیں تاکہ دال ساری کی ساری کالی ہو جائے۔ لیکن اس فتنے فساد کا یہ میں پھر دوسرا دعویٰ کر رہا ہوں، بڑا یعنی عاجزی کے ساتھ دعویٰ کرنا جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنگے فساد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔
اور اس جلسے سے عمران خان کو امید تو کیا ایک اور مایوسی لاحق ہو جائے گی جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو ناظرین 2 منٹ میں یہ بات کر دوں کہ عمران خان کو یہ غلط فہمی ہے کہ معاملہ سارا حافظ عاصم منیر کا ہے۔ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں مختصر بتاتا ہوں کہ 9 مئی کا جو پلان تھا وہ فوج کے تمام سینئر اور تمام جونیئر افسروں کو اس کی تفصیلات کا علم ہے، اور وہ ایسی تفصیلات ہیں جو سیکورٹی وجوہات کی بنیاد پر، یا پنجابی جو محاورہ ہوتا ہے کہ اپنے پیٹ سے کپڑا کون اٹھاتا ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے، وہ چیزیں اوپن نہیں کی جا سکتی، لیکن فوج کے ہر سینئر اور جونیئر افسر کو پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے فوج کو گالیاں دیں، عاصم منیر کو نہیں، وہ تو دی لیکن صرف عاصم منیر کو نہیں، ندیم انجم ان کو نہیں دی اور دوسرے لیڈروں کو نہیں دی، فوجی قائدین کو نہیں دی، پوری فوج کو دی، پوری فوج کو تانے دیے، فوجی تنصیبات پر جو حملے کیے، اور پھر اس پلان کے جو کچھ پیچھے تھا جس کا پتہ بہت بعد میں لوگوں کو چلا، یعنی فوج کو تو خیر پتہ چل گیا تھا، اور لیکن کچھ باتوں کا فوج کو بھی نہیں پتہ تھا، بعد میں چلا کہ کیا کیا سازش تھی، کسے کسے قتل کرنے کا منصوبہ تھا، کسے کسے کون سی چیز تباہ کرنے کا منصوبہ تھا، اور وہ عمران خان کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اور اس میں فیض حمید کا جو کردار تھا، جس طرح اس میں ٹی ٹی پی بھی ملوث ہونا تھی، یہ ساری چیزیں فوج کے علم میں ہیں، ہر چھوٹے یا بڑے افسر کے۔ عاصم منیر صاحب کے بارے میں عام خیال تو یہی ہے کہ وہ مزید کچھ عرصہ رہیں گے، ان کو توسیع بھی ملے گی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو توسیع نہ ملے تب بھی معاملہ عاصم منیر کا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، فوج بمقابلہ یہ انتشاری ٹولہ، فوج بطور ادارہ یہ سمجھتی ہے کہ معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اسرائیل سے تعلقات کے ثبوت مل چکے ہیں، اور پھر دوسری بات پاکستان کے عوام کے سامنے بھی ہے اور پاکستان کے فوجی جوانوں کے سامنے بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آئی ایم ایف کو خط لکھے، یورپی یونین کو خط لکھا کہ پاکستان سے آنے والی برآمدات پر پابندیاں لگا دو، اور تارکین وطن سے کہا کہ ترسیلات زر بھیجنا بند کر دو، اور یہاں یہ خبر سن لے کہ ترسیلات زر میں اضافہ ہو گیا ہے، پاکستان کی برآمدات بھی بڑھ گئی ہیں۔ یہ تازہ رپورٹ ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی، اس کو چیلنج کرے نا، اس میں یہ ہے کہ برآمدات بڑھ گئی ہیں، بیرون ملک پاکستانیوں سے جو رقوم آتی تھی ان کی مالیت بھی بڑھ گئی ہے، اور بھی کئی اچھی پازیٹیو مثبت خبریں ہیں جن کا میں ذکر نہیں کروں گا، وہ لگے گا میں حکومت کی تعریفیں کر رہا ہوں، لیکن یہ 2 چیزیں ان کا منہ کالا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ 9 مئی اور پاکستان کو دیوالیہ بنانے کے لیے امریکہ میں یہودیوں کے ساتھ لابینگ، برطانیہ میں یہودیوں کے ساتھ لابینگ، اور پھر وہ ان کا جو ہے وہ خواجہ سرا، ضعیف العمر خواجہ سرا، کیا نام ہے اس کا، رؤوف حسن، اس نے بھارتی اور یہودی سفارتکاروں کے ساتھ جو گفتگو کی اور جو واٹس ایپ پر میسیجز کا تبادلہ کیا، وہ بھی سارا آؤٹ ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حافظ عاصم منیر کی پی ٹی آئی سے جنگ ہے تو وہ ظاہر ہے بے وقوف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ریاست بمقابلہ پی ٹی آئی ہے، اور ریاست جو ہے وہ جنرل حافظ عاصم منیر کا نام نہیں ہے، وہ ان کے بعد آنے والے جانشین کا بھی نام ہے، اور ان کے بعد آنے والے جانشین کا نام بھی ہے بطور ریاست۔ جس طرح شیخ مجیب کے بارے میں، اندرا گاندھی کے بارے میں، بھارت کے بارے میں ریاست کی پالیسی مختلف نہیں ہو سکتی آرمی چیف بدلنے کے ساتھ ساتھ، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے اسلم بیگ ہو، چاہے کیانی ہو، چاہے یہ موجودہ حافظ عاصم منیر صاحب ہوں، تو وہ جو چیزیں پرمننٹ ہے نا، یہ ان چیزوں میں، پرمننٹ چیزوں میں پی ٹی آئی کا فیکٹر شامل ہو گیا ہے۔ ناظرین، مولوی خربو پرشاد، اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ شیخ رشید کی طرح ایک ولایتی وگ لگوا لیتا، وہ زیادہ اچھا تھا، لیکن اس نے بال اگوانا مناسب سمجھا، اور جو ازرائے تفنن بات میں کر رہا ہوں وہ ہے حقیقت پر مبنی، لیکن میں کر رہا ہوں ہلکے پھلکے موڈ میں، کہ یہ پورا گھرانہ ماشاءاللہ بیوٹی پارلر کا باقاعدگی سے طواف کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہے۔ ان کے گھر کا، ان کے خاندان کا، ان کے گھر کا کوئی بھی رکن نہیں ہے جو ہر روز بیوٹی پارلر نہ جاتا ہو۔ تو یعنی اپنے حسن پر ان کو کیا کیا گمان ہے، کیا کیا اعتمادات ہیں، خیر وہ ایک مزیدار بات ہے، ان کا خیر بنیادی حق ہے، ان کی مرضی ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ جائیں۔ میں نے مولانا صاحب کو آج تک، ان کی ہزاروں ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، میں نے آج تک ان کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سنا یہ ہے کہ جب تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے
تو یہ اپنے خیمے میں وہاں بھی یہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، اپنے خیمے میں نماز پڑھتے ہیں، اور خیمے میں نماز پڑھنے کی گواہی ان کے اپنے ملازم دیتے ہیں کہ ہاں جی مولانا صاحب نے اپنے خیمے کے اندر نماز پڑھی۔ البتہ بیوٹی پارلر یہ دن میں 5 مرتبہ بھی جائیں تو ان کا اختیار ہے۔ اور سنجیدہ بات جو میں یہ کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کھربوں روپے کی دولت بنائی ہے، اور ساری کی ساری حرام کی دولت بنائی ہے۔ 2 ذرائع سے اس نے دولت بنائی ہے انہوں نے۔ ایک تو جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے، جھوٹی حدیثیں، یعنی گھڑ کے حضور کے نام پر بہتان تراشی کر کے کہ حضور نے یہ فرمایا، حالانکہ وہ حدیث غلط ہے، اس کو تمام محققین کہہ چکے ہیں کہ یہ روایات باطل ہیں، یہ بعد میں گھڑی گئی ہیں، یہ شرارت کے تحت فلاں فلاں۔ یہ ایک لمبا علم ہے، اس پر ہم بات ہی نہیں کرتے اس علم پر، لیکن علماء کو پتہ ہے کہ یہ ساری جھوٹی روایات ہیں جو یہ گھڑ کر سناتا ہے۔ اور دوسری آمدنی اس نے کاسہ لیسی سے، کس کی کاسہ لیسی سے؟ سب سے زیادہ کاسہ لیسی اس نے عمران خان کی بزریہ فرہ گوگی اور بزریہ بشرا جادوگرنی۔ تو ان کو حرام کی کھربوں روپے کی دولت مبارک، اور سر پر لگوائے گئے بال بھی مبارک۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔